إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونؤمن به ونتوكل عليه ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلن تجد له وليا مرشدا وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له ولا ضد ولا ند ولا مثيل له ولا مثال له وأشهد أن سيدنا ومولانا ومعلمنا ومرشدنا ومخرجنا من الظلمات إلى النور محمدا عبده ورسوله أرسله الله بالحق بشيرا ونذيرا وداعيا إلى الله بإذنه وسراجا منيرا فقد بلغ الرسالة وأدى الأمانة ونصح الأمة وكشف الغمة فترك أمته على المحجة البيضاء ليلها كنهارها لا يزيغ عنها إلا هالك اللهم صل وسلم وبارك عليه وعلى آله وأصحابه وأزواجه وذرياته وأهل بيته أجمعين أما بعد فأعوذ بالله السميع العليم من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم الذين آمنوا وتطمئن قلوبهم بذكر الله ألا بذكر الله تطمئن القلوب صدق الله العظيم رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقه قولي آمين يا رب العالمين۔ آج کے دور کو اگر ناآسودگی کا دور کہا جائے، بے اطمینانی کا دور کہا جائے، فرسٹریشن کا دور کہا جائے تو اس میں کوئی مبالغہ نہیں ہے۔ ہر شخص غیر مطمئن ہے، امیر ہو یا غریب ہو، تھوڑے پیسے والا ہے یا زیادہ پیسے والا ہے، نوکری پیشہ ہے یا کاروبار والا ہے، ماں باپ اولاد سے غیر مطمئن ہے، اولاد ماں باپ سے شاکی ہے، شوہر بیویوں کا گلہ کرتے ہیں، بیویوں کو شوہروں سے گلہ ہے، پڑوسی سے تنگ ہے، ایک بے اطمینانی کی فضا ہے جس میں ہم جی رہے ہیں۔ مساجد میں لوگ آتے ہیں، پریشان ہو کے جاتے ہیں، حالانکہ یہ اطمینان کی جگہ ہے۔ یہاں سے جب آدمی نکلے تو پتہ چلنا چاہیے کہ یہ مسجد سے نکلا ہے۔ جو بندہ میں خانے سے نکلتا ہے باہر والوں کو پتہ چل جاتا ہے کہ منہ کالا کر کے آیا ہے۔ وہ شاعر کہتا ہے کہ پی کر جھلک سرور کی منہ پہ نہیں آتی، ہم رندوں میں وہ صاحب ایمان نہیں ہوتا۔ یعنی وہ منافق ہے جو پیے اور پھر نشہ نہ ہو، پتہ ہی نہ چلے کہ اس نے پی ہے کہ نہیں پی، وہ منافق ہے۔ نماز پڑھی اور پتہ ہی نہیں کہ پڑھی ہے یا نہیں پڑھی۔ الذین ھم علی صلواتہم یحافظون، وہ سیو کرتے ہیں نمازیں، پڑھتے نہیں ہیں، جسٹ ریڈ، وہ سیو کرتے ہیں اس کو۔ وہ سیونگ کام آتی ہے تولتے ہوئے، بولتے ہوئے، فیصلے کرتے ہوئے۔ تو یہ بے اطمینانی کا دور، اس کا علاج کیا ہے؟ پہلی تو یہ بات ہے کہ کسی کے پاس ہدف ہی کوئی نہیں۔ ہم بحیثیت فرد بھی بے ہدف قوم ہیں، مذہبی قیادت بھی بے ہدف ہے، سیاسی قیادت بھی بے ہدف ہے۔ سواریاں سو جائیں تو کوئی بات نہیں ہوتی، ڈرائیور سو جائے تو حادثہ ہو جاتا ہے۔ افراد بے ہدف ہوں تو کوئی مسئلہ نہیں ہوتا،
قیادت جب بے ہدف ہو جاتی ہے تو پھر قوموں کے ساتھ ٹریجڈی ہوتی ہے. افراد کی قسمت کا کوئی پتہ نہیں ہوتا، لیکن قوم کی تقدیر اس کے لیڈر کی شکل میں دیکھی جاتی ہے. اللہ پاک نے ارشاد فرمایا جب فرعون نے ظلم بہت زیادہ کیا، وَنُرِيدُ أَن نَّمُنَّ عَلَى الَّذِينَ اسْتُضْعِفُوا فِي الْأَرْضِ وَنَجْعَلَهُمْ أَئِمَّةً وَنَجْعَلَهُمُ الْوَارِثِينَ. بڑا ظلم کیا فرعون نے، ایک طبقے کو بالکل پیس کے رکھ دیا. ہم نے سوچا کہ ہم ان پر احسان کریں پسے ہوئے لوگوں پر، اور ہم انہیں لیڈر بنائیں، انہیں امام بنائیں، انہیں قیادت عطا فرمائے اور انہیں وارث بنائیں ملک کا. اوحینا الی ام موسیٰ، تو ہم نے موسیٰ دیا. بنی اسرائیل کی تقدیر بدلنے کے لیے موسیٰ دیا. ان کی تقدیر کے بدلنے کا عمل اسی دن شروع ہو گیا تھا جس دن موسیٰ علیہ السلام پیدا ہوئے. تو یہ قیادت ہوتی ہے جو قوم کا ہدف متعین کرتی ہے اور اس ہدف تک لے کر جاتی ہے. ہم بنی اسرائیل کی طرح میدان تیہ میں گھوم رہے ہیں. ایک قیادت آتی ہے، وہ ہمیں 5 سال ایک طرف دوڑاتی ہے، اور دوسری آتی ہے وہ پلٹ کے وائس ورثہ پھر اس کے بالکل اپوزٹ جو ہے وہ ہمیں لے کے چلتی ہے. وہ 30 کلومیٹر کا ایریا تھا، 30 میل کا ایریا تھا جس میں بنی اسرائیل 40 سال بھٹکتے رہے، نہیں نکل سکے. مذہبی قیادت ہے، اس کا کوئی ہدف نہیں ہے. مولوی ممبر رسول پر بیٹھتا ہے تو احساس ذمہ داری کے ساتھ نہیں بیٹھتا کہ اب اس کی ہر بات کو اللہ اور اس کے رسول کی بات سمجھا جائے گا. جب ممبر کی سیڑھی پہ وہ پاؤں رکھتا ہے تو اس کی ذاتی حیثیت ختم ہو جاتی ہے. اب وہ سرکاری حیثیت میں بولتا ہے اور اس کے لیے وہ جواب دہ ہے. اس کے نتیجے میں یا تو قیامت کے دن سے آگ کی لگام پہنائی جائے گی یا اس کے سر پہ تاج رکھا جائے گا. مذہبی قیادت کا حال یہ ہے کہ میں یہ بات بڑے دعوے کے ساتھ کہتا ہوں، اور اگر کسی کو اس سے تکلیف ہو تو میں پیشگی معذرت بھی چاہتا ہوں، کہ اگر آج نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم بذات خود تشریف لے آئیں اور حنفیوں کی مسجد میں آ کے نماز پڑھیں اور انہیں پتہ نہ ہو کہ یہ اللہ کے رسول ہیں، اور آ کے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم رفع یدین کریں اور آمین اونچی کہیں جیسا کہ آپ سے ثابت ہے کہ آپ کرتے تھے، تو حنفی آپ کو مسجد سے نکال دیں. اور اگر آپ سلفیوں کی مسجد میں آ جائیں اور رفع یدین نہ کریں جیسا کہ آپ نہیں بھی کرتے تھے، جیسا کہ عبداللہ ابن مسعود رضی اللہ تعالیٰ عنہ حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ بتاتے ہیں، اور آمین اونچی نہ کہیں جیسا کہ عبداللہ ابن مسعود رضی اللہ تعالیٰ عنہ بتاتے ہیں، تو سلفی ان کو مسجد سے نکال دیں. ہماری مسجدیں آج اللہ کے رسول کے قابل بھی نہیں رہ گئی. آپ جب کسی بندے کو مسجد سے اس وجہ سے نکال دیتے ہیں کہ وہ رفع یدین کرتا ہے یا نہیں کرتا، تو آپ اس بندے کو نہیں نکال رہے، آپ سنت رسول کو نکال رہے ہیں. اور آپ سنت رسول کو نہیں نکال رہے، آپ رسول کی ذات کو نکال رہے ہیں. آپ کو احساس ہے کہ آپ کی مسجد نبی کے قابل نہیں رہی؟ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم وصال تک رفع یدین کرتے بھی رہے ہیں اور ترک بھی کرتے رہے. کسی نماز میں کرتے تھے، کسی میں نہیں کرتے تھے. یہ اتنا بڑا مسئلہ کوئی نہیں ہے جس کی وجہ سے نماز مسجدیں رجسٹرڈ کروائی جائیں. اور نہ آپ نے حکم دیا تھا رفع یدین کرنے کا یا ترک کرنے کا. اسی لیے مالکی نہیں کرتے، کیونکہ آپ نے وہ مسیح الصلاح جو تھا جس نے غلط نماز پڑھی تھی اور حضور نے اس کو طریقہ بتایا تھا، چونکہ اس میں حضور نے اسے نہیں کہا رفع یدین کرو اور نہ یہ کہا کہ ہاتھ باندھو، لہذا مالکی اس حدیث کو پکڑ کے نہ رفع یدین کرتے ہیں نہ ہاتھ باندھتے. دلیل ہے ان کے پاس، حضور نے سکھائی ہے اس طرح. اور سب سے تفصیلی جو حدیث ہے نماز کی وہ وہی ہے جو مسیح الصلاح کو حضور نے سکھائی تھی کہ ایسے نماز پڑھو.
تو اتنا بڑا مسئلہ نہیں ہے کہ اس کی وجہ سے نفرت کی جائے. آپ ان سنتوں میں سے کسی کو بھی لے لیں, آپ رفع یدین کریں, آپ رفع یدین نہ کریں, نبی کا عمل ہے, نبی کے کسی عمل کو برا نہیں کہا جا سکتا, نہ اس سے نفرت کی جا سکتی. نہ رفع یدین سے نفرت کی جا سکتی ہے, نہ ترک رفع یدین سے نفرت کی جاتی ہے. دونوں میرے نبی کے, کبھی موڈ ہوتا تھا اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کا تو وہ کر لیتے تھے, کبھی موڈ ہوتا تھا نہیں کرتے. کبھی رفع یدین کر کے ہاتھ سینے پہ باندھ لیتے تھے کس کے, جیسے کسی کو سینے سے لگایا جاتا ہے, پیار کا موڈ ہے. کبھی سینے سے نیچے چلے جاتے تھے, ادب کا موڈ ہے, جس کو دست بستہ کہتے. یہ کیفیات ہوتی تھی. اس کو بیس بنا کر نمازیوں میں نفرت بھرنا, نمازی جب مسجد سے نکلیں تو دوسرے مسلمانوں سے نفرت کریں, تمسخر اڑائیں نبی کی سنتوں کا, یہ ہماری مذہبی کی عادت ہے, جس کا مقصد مسلک کا دفاع کرنا ہے, مسلک کو حق ثابت کرنا ہے. یہ مسلک کے سپاہی ہیں, اسلام کے سپاہی نہیں ہیں. دونوں کی عادتیں آپ کے سامنے. تو اطمینان کہاں سے آئے گا؟ یعنی میں خانے میں بھی سکون کوئی نہیں, حرم میں بھی سکون کوئی نہیں, ادھر بھی آگ ہی لگا کے نکالتے, ادھر بھی آگ ہی لگا کے نکالتے. تو فرمایا الذین آمنوا وتطمئن قلوبہم بذکر اللہ, وہ لوگ جو ایمان لائے اور اللہ کی یاد سے ان کے دل مطمئن ہو جاتے, ان کے دلوں میں اطمینان آتا ہی اللہ کی یاد سے. یہ جو اطمینان ہوتا ہے یہ ایمان کا اگلا درجہ ہوتا ہے. حضرت ابراہیم علیہ السلام نے جب کہا ارنی کیف تحیی الموتى, اللہ پاک دکھا تو صحیح تو مردوں کو زندہ کیسے کرتا ہے. قال اولم تؤمن, کیوں بھائی ایمان نہیں ہے کہ میں مردوں کو زندہ کرتا ہوں. قال بلا, ایمان ہے, ولکن لیطمئن قلبی, میں اطمینان قلب کرنا چاہتا ہوں. ایمان کا اگلا درجہ جو ہے وہ اطمینان قلب ہے. اب ایک تو ذکر وہ ہے, دیکھیں اللہ پاک جو ہے وہ ہمیشہ افراد کے ساتھ, ان اللہ یعامل الناس بمعاملتہم مع اللہ, اللہ پاک لوگوں کے ساتھ ایسا ہی معاملہ کرتا ہے جیسے لوگ اس کے ساتھ معاملہ کرتے. مکروا ومکر اللہ, انہوں نے چال چلی, اللہ نے بھی چال چلی. یخادعون اللہ وہو خادعہم, انہم یکیدون کیدا واکید کیدا, ومکروا مکرا ومکرنا مکرا, فاذکرونی اذکرکم, نسوا اللہ فنسیہم, وہ اللہ کو بھولے اللہ ان کو بھول گئے. اب یہ جو بھولنا ہے یہ وہ بھولنا نہیں ہے جس کو ہم بھولنا کہتے ہیں. وما کان ربک نسیا, اللہ پاک وہ بھولنے والا نہیں ہے. یہ بے نیازی مراد ہے. اس سے جب تم معاملہ کرتے ہو تو اللہ کے قانون کو بھول جاتے ہو کہ اللہ اس بارے میں کیا کہتا ہے. تم اپنی سیاست سوچتے ہو کہ کس کے ذریعے مجھے قوت مل سکتی ہے, میں جیت سکتا ہوں. پھر جب تم ڈیڈ اینڈ پہ پہنچتے ہو, پھنس جاتے ہو, پھر لمبی لمبی دعائیں کرتے ہو, اللہ تمہیں پھر اسی طرح بھول جاتا ہے جس طرح تم اللہ کے قانون کو بھول گئے تھے. اب بھگتو, مکافات عمل اسی کو کہتے ہیں نا. وَلَا تَكُونُوا كَالَّذِينَ نَسُوا اللَّهَ فَأَنْسَاهُمْ أَنفُسَهُمْ,
ان کی طرح مت ہو جاؤ جو اللہ کو بھولے تو اللہ نے انہیں ان کا اپنا آپ بھلا دیا۔ اپنا آپ بھولنے کا مطلب یہ ہے کہ اپنا مقام بھلا دیا۔ جب تم اللہ کے مقام کو بھول گئے تو اللہ نے تمہیں تمہارا اپنا مقام بھلا دیا اور تم گر کے کتے کی سطح پر آ گئے۔ فَمَثَلُهُ كَمَثَلِ الْكَلْبِ۔ اگر تم اللہ کو یاد کرو، دیکھو تمہاری بلندی کا جو تعین ہے وہ اللہ کے ساتھ ہوتا ہے۔ تم اس کے خلیفہ ہو، تم اس کے نائب ہو، اس ہستی کے۔ اس نے تمہارے اوپر اعتماد کر کے ڈیوائن اتھارٹیز تمہیں عطا کر دی۔ تمہارے فیصلے پہ بندے قتل کیے جاتے ہیں، ہاتھ کاٹے جاتے ہیں، حدیں جاری ہوتی ہیں، تمہارے اوپر اعتماد کیا اس نے۔ تو جس طرح ہم اس کے ساتھ کریں گے، ہم ہر معاملے میں میرے پاس بہت سارے کیسز آتے ہیں، لیکن میں ایک بات سب میں مشترک ہوتی ہے کہ اس بندے نے اللہ کا قانون توڑا ہوا ہوتا ہے۔ اس کے بعد وہ 10 سال کے بعد کہیں ڈیڈ اینڈ پر پہنچتا ہے، کسی بند دروازے پہ پہنچتا ہے، بند گلی میں پہنچتا ہے، اس چنگل میں پھنستا ہے، یا 20 سال لگ جاتے ہیں۔ اللہ کے یہاں تو ان یوما عند ربک کالف سنۃ مما تعدون، تمہارا 1000 سال اللہ پاک کا ایک دن ہوتا ہے، تو 10-20 سال کوئی بات نہیں ہوتی۔ وہ بندہ 10 یا 20 سال کے بعد پھنس جاتا ہے، اب ہاتھ پاؤں مارتا ہے، لیکن وہ اصل وہ صراط مستقیم تو بہت پیچھے چھوڑا ہے۔ جس دن بندہ صراط مستقیم سے ہٹتا ہے، اللہ کے قانون کے خلاف فیصلہ کرتا ہے، چاہے وہ میاں بیوی کے تعلقات کا معاملہ ہو، بہن بھائیوں کا ہو، پڑوسیوں کا ہو، تجارت کا ہو، لین دین کا ہو، یہ بات اسے نوٹ کر لینی چاہیے کہ وہ غلط رستے پہ چڑھ گیا ہے اور اس کے نتائج کبھی بھی ٹھیک نہیں ہوں۔ دیکھیں، اگر ایک منزل کی طرف آپ جاتے ہیں اور آپ کو اس کی نشانی یہ بتائی گئی ہے کہ آگے جا کے تو ایک کچا رستہ آئے گا، 2-4 کلومیٹر کا ایریا کچا ہے، درمیان میں سڑک، اس کے بعد پھر پکا شروع ہو جائے گا، تو آپ جب اس کچے رستے پہ پہنچتے ہیں تو گاڑی جو ہے اس کو تکلیف ہوتی ہے، آپ کو اطمینان قلب نصیب ہوتا ہے۔ ہاں، یہ ہے وہ نشانی۔ ھذا ما وعدنا اللہ ورسولہ، یہ ہے جنت کے رستے کا جو ہمیں بتایا تھا اللہ نے کہ درمیان میں تمہاری جانیں بھی جائیں گی۔ وَنَقْصٍ مِّنَ الثَّمَرَاتِ وَالْأَنفُسِ، گردنیں کٹ رہی ہوتی ہیں، نیزہ لگتا اور بندہ کہتا ہے فزت ورب الکعبہ، رب کعبہ کی قسم میں کامیاب ہو گیا، میں ٹھیک رستے پہ ہوں، یہ نشانی ہے اس کی۔ اور اگر سارا رستہ موٹر وے رہے، کچا رستہ کوئی نہ آئے، تو گاڑی سوکھی ہوتی ہے، بندے کے دل میں خودکتنی لگی ہوئی ہوتی ہے، میں صحیح رستے پر نہیں ہوں، کچا رستہ نہیں آیا۔ لہذا صحابہ پر اگر کوئی مصیبت، کوئی مشکل نہیں آتی تھی تو پریشان ہو جاتے تھے کہ ہم صراط مستقیم پہ ہیں کہ نہیں ہیں۔ تو اس اطمینان قلب کا تعلق رب کی یاد کے ساتھ ہے، اور یہ جو رب کی یاد ہے یہ محبوب کی یاد ہے، یہ دکاندار کی یاد نہیں ہے۔ آپ کا جب سلنڈر ختم ہوتا ہے تو آپ کو لبانہ والے یاد آتے ہیں کہ یار وہ دیکھنا، نمبر دیکھنا یار گیس سلنڈر والی وہ گاڑی کا یا دکان کا، اسی وقت یاد آتے جب سلنڈر ختم ہوتا ہے۔ کبھی آیا پہلے یاد نہیں آتا۔ ہم رب کو گیس سلنڈر والا سمجھتے ہیں، ختم ہوا تو ہاتھ اٹھا لیے، ہم اس کو سٹپنی کے طور پر استعمال کرتے۔ یہ بنیے کی یاد ہے، ایک مطلبی کی یاد ہے، محبت کرنے والے کی یاد نہیں ہے۔
اور وہ جو یاد کہتا ہے فَاذْكُرُونِي، وہ پیار والی یاد کہتا ہے. جب آپ کو محبوب یاد آتا ہے، اس کا کوئی ٹائم ہے کہ جی عصر کے بعد 100 دفعہ آپ اپنے محبوب کا نام پکار لیا کریں گے اور اس کے بعد بند کر کے جناب ہے چھٹی؟ نہیں، کبھی ایسا نہیں. بھائی صاحب وہ جاگتے نہیں، وہ تو سب کانشیس میں ہوتا ہے، خواب بھی اسی کے نظر آتے ہیں. آپ کوئی بھی کام کر رہے ہوں، بیک گراؤنڈ میں اس کا پروگرام کھلا ہوا ہوتا، وہ پیج پیار والا کھلا ہوا ہوتا. کوئی ٹائم بندہ یہ کہ جی مجھے وہ بھول جاتا ہے، نہیں، بھول جاتا ہے تو پھر محبت نہیں ہے. اگر اللہ میں بھول جائے، ادھر اللہ بھولے اور ادھر ہم اس طرح دنیا سے غائب ہو جائیں جس طرح آپ ونڈوز بند کرتے ہیں نا تو سب کچھ بند ہو جاتا ہے. یہ آپ کی ایک ایک سانس رب کی یاد کے ساتھ چلتی ہے. ایک ایک لقمہ آپ رب کی یاد کے ساتھ کھاتے ہیں. وہ نہ چاہے تو آپ سامنے رکھ کے بھی نہیں کھا سکتے، آپ منہ میں رکھ لیں تو بھی نہیں کھا سکتے. الذی ہوا یطعمنی ویسقین، وہ مجھے کھلاتا ہے جس طرح ماں بچے کو کھلاتی ہے، منہ میں ڈال کے کھلاتی ہو. کتنے لوگ آپ نے دیکھے نہیں ہے کہ ہاتھ سے اٹھا کر منہ میں نہیں لے جا سکتے؟ کیا کمی ہے ان میں؟ یہ جو آپ منہ میں لے کے جا رہے ہیں، یہ آپ نہیں لے کے جا رہے، یہ رب لے کے جا رہا ہے. اور جس دن وہ نہیں چاہتا اس دن آپ کے ہاتھ لٹکے رہتے ہیں. کسی کی مہربانی ہے کہ وہ منہ آپ کا صاف کر دے، آپ اپنا منہ بھی نہیں صاف کر سکتے. ہمارے یہاں ایک سعد سلامہ مصری ہوتا تھا. پہلے یہ واقعہ میں کافی دفعہ بیان کر چکا ہوں. جب ریسیس ہوتی تھی 10:30 بجے تو دودھ کا ایک ڈبہ، ایک مالٹا اور ایک سیب ملا کرتا. کینٹین میں بیٹھے ہوئے تھے تو وہ باہر کینٹین کے باہر آ کے دیوار کے ساتھ ٹیک لگا کے بیٹھا ہوا تھا. اس نے اپنا سیب کھانا شروع کیا، کاٹ لیا، ہارٹ اٹیک ہو گیا، جبڑا بند ہو گیا تکلیف سے. ہمارا جو سائٹ کلینک تھا اس کلینک سے ایمبولینس بلائی گئی. دروازہ نہیں کھل رہا تھا، لاتے مار مار کے دروازہ کھولا اس کا. سلنڈر میں آکسیجن کوئی نہیں ہے. دیکھیے جب اللہ پاک فیصلہ کر لیتا ہے تو ہر دروازہ بند ہو جاتا ہے. ہاسپٹل لے کر گئے، مر گیا، ڈیڈ ڈکلیئر کر دیا گیا. جب اسے غسل دینے لگے تو اس کے منہ میں کوئی سفید سی چیز نظر آئی. تو اس کو نکالا گیا تو وہ سیب کا وہ ٹکڑا تھا جو اس نے کاٹا تو تھا مگر کھا نہیں سکا تھا، اس لیے کہ رب نے نہیں کھلایا اس کو. اس کی اٹیچمنٹ ہمارے ساتھ اللہ پاک کی اتنی ہے کہ ماں کی نہیں اتنی ہمارے ساتھ. اور ہماری اٹیچمنٹ بنیے والی ہے. سلنڈر ختم ہوتا ہے تو یاد آتا ہے وہ، جبکہ اس کے پیار والا سافٹ ویئر ہمارے یہاں ہر وقت انسٹال ہونا چاہیے. اور جو بھی چیز کھلے اس پیار والے سافٹ ویئر پہ کھلے. آپ جب کوئی پروگرام کھولتے ہیں تو آپ سے وہ پوچھتا ہے کہ یہ ریئل پلیئر پہ کھولنا ہے، اڈوب پہ کھولنا ہے، اوپن ود. آپ کھانا کھائیں، آپ نوکری کریں، آپ ٹیکسی چلائیں، آپ دفتر میں بیٹھیں، آپ دکان پہ بیٹھیں، آپ ممبر پہ بیٹھیں، اوپن ود اللہ. اللہ کے پیار کے ساتھ اس کو اوپن کرو، اپنے ہر فعل کو.
تاکہ وہ ٹھیک طریقے سے کھلے اور چلے۔ تو وہ جو یاد ہے فَاذْكُرُونِي اور الَّذِينَ آمَنُوا وَتَطْمَئِنُّ قُلُوبُهُمْ بِذِكْرِ اللَّهِ، جب اللہ پاک کی یاد ساتھ ہو تو ان کے دل مطمئن ہو جاتے ہیں۔ کیوں؟ اس لیے کہ انہیں پتہ ہے اگر ان کا ایمان باللہ صحیح ہے۔ دیکھیں، اللہ کی یاد فائدہ تبھی دے گی جب آپ کو پتہ ہے کہ اللہ کون ہے۔ اگر آپ کو اللہ کی قدرتوں کا، اختیارات کا، شکتیوں کا پتہ ہی نہیں ہے تو آپ سن کر بھی آپ کی کیفیت میں کوئی فرق نہیں آئے گا، جو کہ آج کل ہمارا حال ہے۔ آپ دیکھیں قرآن حکیم کے اندر 6236 آیات ہیں۔ یہ جو ہمارے یہاں مشہور ہو گیا نا 6666، ایسا نہیں، یہ غلط ہے، لیکن مشہور ہو گیا تو چل رہا ہے۔ بڑے بڑے دینی پروگراموں میں انعام دیا جاتا ہے، نیلام گھر میں انعام دیا جاتا ہے 6666 کہنے والے کو 4 چھکے۔ ایسا نہیں، غلط۔ 114 صورتیں ہیں، ہر موبائل میں کیلکولیٹر موجود ہے، ہر صورت کے سٹارٹنگ میں لکھا ہوا اس کی کتنی آیتیں ہیں، ذرا جمع کر کے دیکھ۔ اتنی تحقیق بھی نہیں ہم مسلمان کر سکتے۔ 6236 آیات میں سے صرف 450 احکامات پر مشتمل ہیں۔ نماز روزے سے متعلق، نماز پڑھو، روزہ رکھو، زکوٰۃ دو، طلاق کے معاملات، 450 آیات۔ باقی ساری آیات عقیدے سے متعلق ہیں۔ ساری آیات باقی ان کی میں ریشو آپ کو بتاتا ہوں۔ 5786 آیات جو ہیں وہ عقیدے سے متعلق ہیں۔ ساری صورتوں میں 86 صورتیں جو ہیں وہ مکی ہیں، 28 مدنی۔ مکی ساری صورتوں میں احکامات کوئی نہیں آئے، عقیدہ بیان ہوا 86 صورتوں میں۔ باقی جو 28 مدنی ہیں ان میں بھی زیادہ تر عقیدے کی بات ہے۔ جن قوموں کے عقیدے خراب ہو گئے پھر ان کا کردار بھی خراب ہو گیا۔ یہ ممکن نہیں ہے کہ فکر کج ہو اور عمل کج نہ ہو۔ فکر بگڑ جائے لیکن عمل جو ہے وہ نہ بگڑے، یہ ممکن نہیں۔ لہذا جو بھی بد کرداری آتی تھی تجارت میں ہو یا وہ لوٹ مار جو کرتے تھے رستوں میں، وَلَا تَقْعُدُوا بِكُلِّ صِرَاطٍ تُوعِدُونَ وَتَصُدُّونَ عَنْ سَبِيلِ، رستوں میں بیٹھ کے ڈاکے مت مارو، کام مت تولو، اوفوا الکیل والمیزان، وہ ساری خرابی پہلے عقیدے میں آئی، اس کے بعد وہ منتقل ہوئی عمل میں۔ یہ جو بھی آپ بد عملی، بے عملی، بد کرداری، بے کرداری معاشرے میں دیکھ رہے ہیں، اس کی وجہ یہ ہے کہ ہمارا عقیدہ خراب ہو گیا ہے۔ اور جب تک وہ درست نہیں ہوگا معاملات درست نہیں ہوں گے۔ اگر اللہ پاک اپنی تمام تر قوتوں کے ساتھ ہمیں یاد آ جائے تو ہماری مشکلیں آسانیوں میں ڈھل جاتی ہیں۔ کتنے بھی ہم پریشان ہوں، اللہ یاد آ جائے تو ساری پریشانیاں دور ہو جاتی ہیں۔ کیوں؟ کہ وہ ہستی ہے جو نفع کو نقصان میں بدل سکتی ہے، نقصان کو نفع میں بدل سکتی ہے۔ اسباب اس کی مخلوق ہیں، اس کی مجبوری نہیں ہے۔ وہ اسباب دیکھ کر فیصلے نہیں کرتا کہ اس کو نفع دوں یا نقصان دوں، وہ نفع کے اسباب میں سے نقصان پیدا کرتا ہے۔ وہ جنہوں نے سد معارب، وہ ڈیم بنایا تھا اس وقت دنیا کا سب سے بڑا ڈیم،
اور جس کے زور پر انہوں نے وہ انگوروں کے باغ لگائے تھے کہ جس کی وجہ سے اسے جنت عدن کہا جاتا تھا، اور جنت کو اللہ پاک نے اس عدن کے ساتھ مشابہت دی ہے۔ وہ انگوروں کے باغ کبھی ویران نہیں ہوتا، ہمیشہ ہریالی رہتی تھی، لہذا وہ جنت عدن تجری من تحت الانہار، اس عدن کے جنت کو اس جنت کے ساتھ تشبیہ دی گئی۔ برباد ہوا تو کہاں سے برباد ہوا؟ اسی ڈیم نے تباہ کیا کہ نہیں کیا؟ نفع نقصان میں تبدیل ہو گیا کہ نہیں ہو؟ اور موسیٰ علیہ السلام کی ماں نے بیٹے کو سمندر میں پھینک کے مار دیا تھا، ظنی موت سے یقینی موت میں دھکیل دیا تھا۔ یہ گمان تھا نا کہ سپاہی چھاپا ماریں گے فرعون کے تو میرے گھر سے بیٹا نکل گیا تو وہ مار دیں گے، یہ ایک گمان تھا، ہو سکتا نہ آتے سپاہی، لیکن جب اپنے ہاتھوں بیٹے کو سمندر میں پھینک دیا تو یقینی موت ہو گئی۔ کتنی دیر لہروں سے لڑے گا یہ بچہ؟ کتنا واٹر پروف بنایا ہوگا انہوں نے، لیکن وہ وہاں سے نکلا۔ اللہ پاک نے وعدہ کیا ان رددناہ الیک، ہم اس کو لے کر آئیں گے تیرے پاس۔ آیا، فرعون نے پالا نفع کے لیے، وَنَتَّخِذَهُ وَلَدًا، ہم اس کو بیٹا بنا لیں گے، لِيَكُونَ لَهُمْ عَدُوًّا وَحَزَنًا، فرمایا وہ اس لیے پال رہے تھے کہ وہ ان کا دشمن بنے اور ان کا غم کا سبب ہو۔ وہی لے ڈوبے کہ نہیں لے ڈوبے؟ یوسف کو بھائیوں نے کنویں میں پھینکا جان چھڑانے کے لیے کہ یہ دور ہو جائے گا تو باپ جو ہے اس کے سامنے ہم ہی ہوں گے، پھر ہم ہی سے پیار کرے گا۔ وہ بادشاہ بنانے کے لیے پھینکا کیونکہ مصر پہنچانا تھا، اور مصر کے لیے کارگو وہاں سے کنسائنمنٹ تھی، وہاں سے اٹھانی تھی، کنویں سے، کنویں میں پھینکنا ضروری تھا۔ قافلہ لے کر اللہ پاک آیا کنویں کے پاس، وہاں آ کے انہیں پانی کا احساس ہوا کہ پانی نہیں ہے، انہوں نے ارسلوا واردہم، انہوں نے اپنا وہ بندہ بھیجا پانی لینے کے لیے، فادلا دلوہ، اس نے اپنا ڈول ڈالا، دلو کہتے ہیں ڈول کو، ٹھیک ہے جی، اور دلوہ اس کا ڈول اس نے ڈالا اس میں، اسی لیے وہ جو ڈول ہوتا ہے اسی کی وہ دلہ کمپنی ہے نا جو زمزم پلاتے ہیں، پیچھے لکھا ہوتا ہے یونیفارم پہ دلہ، تو جو آواز مار کے کہتے ہیں پا دلے، یہ دلہ کا مطلب ہے ڈول، ڈول ڈالا باہر نکلے۔ جب وَلَمَّا فَصَلَتِ الْعِيرُ قَالَ أَبُوهُمْ إِنِّي لَأَجِدُ رِيحَ یوسف، کہاں کنعان ہے فلسطین میں، کہاں مصر ہے، وہاں سے قافلہ ابھی چلا ہے اور یوسف کی خوشبو لپٹے مار رہی ہے یعقوب کے، اور پڑوس میں کنویں میں پڑا ہوا تھا، خوشبو نہیں آئی۔ کچھ سمجھ لگی ہے بات کی کہ نہیں؟ اگر وہ خوشبو یعقوب علیہ السلام کی اپنی ناک کی قوت تھی تو قریب سے زیادہ آنی چاہیے تھی نا، پڑوس میں کنواں تھا۔ اللہ پاک کو پتا تھا یہاں سے خوشبو آئی تو اس نے نکال کے لے جانا ہے، مصر نہیں جانے دے گا یعقوب، اور ہم نے اس کو بادشاہ بنانا ہے۔ بادشاہ صحرا میں تو نہیں بنے گا نا، کسی شہر میں پہنچے گا تو بنے گا۔ یہاں خوشبو اللہ نے نہیں آنے دی، بٹن آف کر کے رکھا۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کا بٹن جب اللہ پاک آن کرتا تھا تو حضرت طلحہ کی حور کو کنگھی کرتے ہوئے جنت میں دیکھ لیتے تھے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم، اور بارہا ایسا ہوتا تھا کہ آپ کی نظر آسمان کی طرف اٹھتی تھی اور آپ مسکرا کے نیچے نظریں جھکا لیتے تھے، پتہ نہیں کیا دیکھتے تھے۔ لیکن جب بٹن آف کر دیا اور حضرت عائشہ پیچھے رہ گئیں اور خالی ڈولا ان کا اٹھا کے انہوں نے اونٹ پہ رکھ دیا، ساتھ میرے نبی کا اونٹ چل رہا ہے، ڈولا خالی ہے، حضرت خالی ڈولے میں کے ساتھ باتیں کر رہے ہیں، پتہ کوئی نہیں عائشہ پیچھے رہ گیا چونکہ بٹن آف تھا۔ تو انبیاء کا معاملہ بھی یہی، ما کان لنا ان ناتیکم بسلطان الا باذن اللہ، ہم تمہیں کوئی معجزہ نہیں دکھا سکتے جب تک اللہ ادھر سے آن نہ کرے۔ موسیٰ علیہ السلام کو پتا تھا ڈنڈے میں کچھ نہیں ہے، ادھر سے آن ہوتا ہے تو ڈنڈا کام کرتا ہے۔
بھی موسیٰ علیہ السلام نے اس کو چیک نہیں کیا جب تک آرڈر نہیں آیا اضرب بعصاک الحجر، موسیٰ ڈنڈا مارو پتھر پر، پتا تھا اب حکم آیا اب یہ وہ کام کرے گا۔ اضرب بعصاک البحر، ویسے ٹرائی کے طور پہ موسیٰ علیہ السلام نے نہیں مارا سمندر پہ، کہا موسیٰ اس کو سمندر پہ مارو، وہاں پانی کو پھاڑ دیتا ہے، پتھر پہ لگتا ہے تو پانی کو لے کر آتا ہے، ہاتھ سے چھوٹتا ہے تو سانپ بن جاتا ہے، ہاتھ لگتا ہے تو لکڑی بن جاتا ہے۔ یہ جتنے اسباب ہم اختیار کیے ہوئے ہیں اور سمجھتے ہیں کہ یہ نفع نقصان دیتے ہیں، یہ شرک ہے۔ یہ سارے موسیٰ علیہ السلام کا عصا ہیں، میرا رب کہتا ہے تو وہ نفع دیتے ہیں، میرا رب کہتا ہے تو وہ نقصان دیتے ہیں۔ جس دن یہ ہمارا ایمان ٹھک گیا، رب کی یاد ہمارے لیے خوشی کا باعث ہو، تیری یاد آ گئی، غم خوشی میں ڈھل گئے، ایک چراغ کیا جلا، سب چراغ جل گئے۔ رب کی یاد کتنے مشکل حالات میں آئے، مشکل رہتی نہیں۔ بندہ یہ دیکھتا ہے کہ میں اس کیفیت میں جس میں ہوں یہ میرے رب کی دی ہوئی کیفیت ہے، اس کی عطا ہے، یہ اس کا فیصلہ ہے، یا میں نے اپنی مرضی سے اختیار کیے۔ اگر تم کسی کو فاعل حقیقی سمجھتے ہو کہ فلاں نے میرے ساتھ یہ کیا ہے تو یہ بھی شرک ہے۔ شرک بڑی خطرناک چیز ہے۔ براہیمی نظر پیدا، حضرت ابراہیم علیہ السلام کا یہ کمال تھا کہ شرک کسی شکل میں بھی آ جائے ان کی نگاہ سے نہیں بچ سکتا تھا، ایسی نظر تھی، ایسی نظر تھی۔ وَكَذَلِكَ نُرِي إِبْرَاهِيمَ مَلَكُوتَ السَّمَاوَاتِ وَالْأَرْضِ، ابراہیم کی نظر پہ اتنا پیار اللہ پاک کو آیا کہ فرمایا ہم نے زمین و آسمان کے ملکوت ان کو دکھا دیے، 14 طبق ہم نے پردے ہٹا دیے ان کے سامنے، پورا نظام دیکھ لیا ابراہیم۔ یہ اس نظر پہ پیار تھا جو شرک کو پہچان لیتی تھی۔ براہیمی نظر پیدا بڑی مشکل سے ہوتی ہے، ہوس چھپ چھپ کے سینوں میں بنا لیتی ہے تصویریں۔ ہم شرک کرنے چلتے نہیں ہیں لیکن پتہ بھی نہیں چلتا اور شرک ہمارے ساتھ چل پڑتا ہے رستے سے ہی۔ فاعل ہے، بندہ سوچتا ہے میں نے یہ کیوں، یہ میرے ساتھ جو ہو رہا ہے کیوں ہو رہا ہے؟ یہ اللہ نے طے کیا ہے، اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی دعا ہے، بڑی پیاری دعا ہے قرآن حکیم کے بارے میں۔ اللہم انی عبدک وابن عبدک وابن امتک، اللہ پاک میں تیرا غلام ہوں، تیرے غلام کا بیٹا ہوں، تیری لونڈی کا بیٹا ہوں، تیری کنیز کا بیٹا ہوں۔ فی قبضتک، میں تیرے قبضہ قدرت میں ہوں، ناصیتی بیدک، میری چوٹی تیرے ہاتھ میں ہے۔ جب بندہ مجبور ہو جاتا ہے، دیکھیں کسی کو عرب لمبے بال رکھتے تھے نا، جہاں بھی بال بنانے کی سہولت نہیں ہوتی وہاں بال لمبے ہوتے ہیں، اسی لیے جو ہمارے لوگ پہاڑوں میں جاتے ہیں لڑنے کے لیے وہ واپس آتے تو ان کے لمبے لمبے بال ہوتے ہیں۔ یہ کوئی فیشن نہیں ہے، یہ مجبوری ہے وہاں کی۔ بندے کو مجبور کرنا ہو تو دو ہی جگہ، یا داڑھی سے پکڑا جاتا ہے یا سر کی چوٹی کے بال پکڑے جاتے ہیں، پھر وہ گردن آگے پیچھے نہیں کر سکتا، ایسے جیسے آپ نے اونٹ کی نکیل پکڑی ہوئی۔ ناصیتی بیاد کا مطلب یہ ہے میری چوٹی تیرے ہاتھ میں ہے کہ میں اپنی مرضی سے کچھ نہیں کر سکتا۔ ناصیتی بیادک ماض فی حکمک، اللہ پاک میرے اندر تیرا حکم چل رہا ہے۔ اللہ اللہ، یہ جو سانس چل رہی ہے یہ تیرا حکم ہے، یہ حکم وہاں سے بند ہو جائے تو یہاں ڈاکٹر مشینیں لگائیں تو بندہ نہیں جیتا ہے۔ عدل فی قضاءک، میرے بارے میں تیرا ہر فیصلہ عدل پر مبنی ہے۔ تو نے پتھر ماروائے طائف میں، ان میں تیری رضا تھی، مجھے قبول ہے۔
الفاظ کیا ہیں؟ فلا ابالی، اللہ پاک اگر اس میں تیری رضا تھی تو نے غصے کی وجہ سے نہیں مرا، مجھے فکر یہ لگی ہوئی تھی کہ کہیں تو ناراض نہیں ہو گیا، اگر اس میں تیری رضا تھی غصہ نہیں تھا فلا ابالی، نیور مائنڈ اللہ پاک کوئی بات نہیں، پھر کیا بات ہے، تیرے راہ میں اگر نکلا یہ خون تو قیمت لگ گئی اس کی، پھر تھا کس لیے؟ ہم تو جیتے ہیں کہ دنیا میں تیرا نام رہے، کیا یہ ممکن ہے کہ ساقی نہ رہے جام رہے؟ یہ پیار ہے، عدل فی قضاءک۔ تو بندہ سوچتا ہے کہ یہ جو بھی میرے اوپر کیفیت آئی ہے یہ کس وجہ سے آئی؟ دیکھیے وحی کا سلسلہ رک گیا، وحی کا سلسلہ رک گیا، نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کو فکر لگی ہوئی ہے کہ کسی میری غلطی کی وجہ سے اللہ پاک مائنڈ تو نہیں کر گئے، بادشاہ ہے نا، اس کا اپنا موڈ ہے۔ حضرت زکریا علیہ السلام کو جب چیرا انہوں نے اور آرا ان کے سر پہ پھرا اور انہوں نے سی کی درد سے، تو فرمایا اگر اگلی سی نکلی تو پیغمبروں سے نام کاٹ دوں گا، یہ موڈ ہے اس کا، بادشاہ ہے۔ فکر یہ لگی ہوئی تھی کہ محبوب کہیں ناراض تو نہیں ہو گیا، مائنڈ تو نہیں کر گیا، کوئی بات کا تو پتہ چلے نا، کس بات پہ مائنڈ کیا ہے۔ بخاری روایت کرتے ہیں اور ان پہ اعتراض بھی کیا جاتا ہے کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم پہاڑ کی چوٹی کی طرف بڑھتے کہ اپنے آپ کو پہاڑ سے گرا دیں کہ جبرائیل سامنے آ جاتے اور کہتے کہ اے محمد تیرے رب نے تجھے نہیں چھوڑا، تیرا رب تجھ سے ناراض نہیں ہے۔ حضور کو تھوڑی سی تسلی ہو جاتی، واپس آ جاتے، پھر فکر لگ جاتی اگر بات یہی ہے تو اللہ خود کیوں نہیں کہتا؟ یہ جبرائیل کہہ رہا ہے، میرا دوست ہے، مجھے تسلی دینے کے لیے آ جاتا ہے، یہ بات اللہ خود کیوں نہیں؟ پھر فکر لگ جاتی، خود نہیں لگ جاتی، ٹینشن بن جاتی، آپ پھر پہاڑ کی طرف بڑھتے، تاں کہ اللہ پاک نے خود خطاب کیا اور بڑے عرصے بعد 40 دن کے بعد سورہ والضحیٰ نازل ہوئی، والضحیٰ واللیل اذا سجا ما ودعک ربک وما قلی۔ محمد کیوں فکر لگی ہوئی ہے؟ تیرے رب نے تجھے نہیں چھوڑا نا، وہ ناراض ہوا ہے تجھ سے۔ اور والضحیٰ واللیل اذا سجا قسم کیوں کھائی؟ اور اللہ پاک جب قسم کھاتا ہے تو اس کا کوئی مقصد ہوتا ہے، صرف صفے کالے کرنے کے لیے نہیں۔ قرآن حکیم کی ہر زیر کا ایک مطلب ہے، ہر زبر کا ایک مطلب ہے، ہر پیش کا ایک مطلب، ہر شد کا ایک مطلب، اس شد کے بغیر وہ نامکمل ہے قرآن حکیم۔ کہتے ہیں کہ اللہ پاک پیار سے یہ کہہ رہے ہیں کہ نبی لوگوں کا تو دن شروع ہوتا ہے نا سورج چڑھنے سے، تو ہمارا تمہیں دیکھ کر شروع ہوتا ہے، ہم اتنا پیار کرتے ہیں آپ سے۔ فَإِنَّكَ بِأَعْيُنِنَا، تم ہماری نظروں سے اوجھل ہوتے نہیں، ویسے چڑھ گئے ہو ہماری نظروں میں۔ الَّذِي يَرَاكَ حِينَ تَقُومُ وَتَقَلُّبَكَ فِي السَّاجِدِينَ، اے نبی جب تم کھڑے ہوتے ہو قیام میں تو ہم تم ہی کو تکا کرتے ہیں، اور جب تم سجدہ کرنے والوں میں چل رہے ہوتے ہو تو ہم ادھر نہیں، ہم تمہیں دیکھ رہے ہوتے ہیں۔ کہا لوگوں کی رات سورج طلوع غروب ہونے سے ہوتی ہے، ہماری رات اس وقت ہو جاتی ہے جب آپ کی زلفیں آپ کے چہرے پہ آ جاتی ہیں۔ اتنے پیار والا آپ کو کیسے چھوڑ سکتا ہے؟ الم یجدک یتیما فآویٰ ووجدک ضالا فہدیٰ، یہ سورت حضور کو بہت پیاری تھی ان معنوں میں کہ بڑے عرصے کے بعد نازل ہوئی تھی، اور اس میں اللہ پاک نے پھر وہ جو قرآن حکیم میں آپ پڑھتے ہیں کہ اللہ پاک فرماتا ہے لیغفر لک اللہ ما تقدم من ذنبک وما تأخر، تو اللہ پاک حضور کو فکر لگتی تھی کہ میں کہیں غلطی تو نہیں ہوگی، میں کوئی گناہ تو نہیں کر بیٹھا، تو اللہ پاک فرماتے ہیں کہ کوئی نہیں ہوئی غلطی، اچھا ہوئی بھی ہے تو ہم نے معاف کی۔ وہ حضور کا گمان تھا کہ آپ ہم میری سے، یعنی میں اللہ کی شایان شان نماز نہیں پڑھ سکا تو یہ غلطی ہو گئی نا، میں اللہ کی یاد اللہ کے شایان شان نہیں کر سکا تو گستاخی ہو گئی نا۔ حضور کو یہ فکر رہتی تھی میری نماز اللہ کی، چونکہ اللہ کی شان صرف نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم جو تھے وہ جانتے تھے،
تو اللہ پاک فرماتے کوئی نہیں لیکن اللہ پاک دیکھ رہے تھے قلب محمد پہ کہ اطمینان نہیں. فرمایا ہوئی بھی ہے تو ہم نے معاف کر دیا, آپ کو مسئلہ کیا ٹینشن ہے نبی. اور ہم نے یہی نہیں, ہم نے اگر آئندہ کوئی ہونی ہے تو ہم نے وہ بھی معاف کر دی. لِيَغْفِرَ لَكَ اللَّهُ مَا تَقَدَّمَ مِن ذَنبِكَ وَمَا تَأَخَّرَ. اسی لیے اسی آیت کو دلیل بنایا جائے گا قیامت کے دن نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی شفاعت کے لیے. ہر نبی اپنا کوئی نہ کوئی جو غلطی اس سے ہوئی تھی اس کو یاد کر کے ڈرے گا کہ اس وقت تو اللہ پاک نے معاف کر دیا تھا, اگر میں ساتھ کسی کی سفارش بھی لے گیا تو ہو سکتا ہے اللہ پاک میرا وہ جو مسئلہ ہے وہ بھی اس کو بھی ریووک کر دے. لاؤ اس کی فائل بھی لے آؤ, یہ سفارش کرنے آیا ہے, ذرا اس کی فائل بھی لاؤ. ریویو کر سکتی ہے عدالت کے, نہیں کر سکتی. لہذا کوئی نبی فیس نہیں کرے گا. آخر سارے وہ جو حضور نے فرمایا کہ میں نے اپنی دعا اس دن کے لیے بچا کے رکھی ہے جس دن میرے ابا ابراہیم کو بھی میری تلاش ہوگی. آخر کہا جائے گا اس کو کیوں نہیں کہتے ہو جس کو اللہ نے کہہ دیا لِيَغْفِرَ لَكَ اللَّهُ مَا تَقَدَّمَ مِن ذَنبِكَ وَمَا تَأَخَّرَ. اور پھر نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم سے شفاعت کروائی جائے گی اور آپ سب کے لیے سفارش, اور یہ سارے نبی حضور سے سفارش کریں گے, حضور کی شفاعت چاہیں گے. اس کو کہتے ہیں شفاعت کبریٰ, جو تمام نوع انسانیت کے لیے ہوگی. پھر وہ شفاعت ہوگی صغریٰ جو صرف اپنی امت کے لیے ہوگی. تو چونکہ اس میں سارے نبی اجتماعی طور پر ایک یونین کی شکل میں نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس جائیں گے کہ آپ ہماری امتوں کی طرف سے بھی درخواست دیں اللہ پاک کو کہ ٹرائل شروع کیا جائے. تو وہ جو شاعر کہتا ہے کہ وہ قوالی میں کہتا ہے کہ سارے نبی تیرے در کے سوالی, تو اسے مراد نہیں کہ حضور سے بیٹے مانگتے تھے نبی, وہ سوالی سے مراد یہ ہے کہ آپ کی سفارش چاہیں گے قیامت کے دن. تو وہ جو پیار ہے, اب دیکھیں چونکہ اللہ پاک کو پتا تھا کہ میرا نبی میری ناراضگی سے کتنی ٹینشن لیتا ہے, صرف اس گمان سے کہ میں ناراض ہو گیا ہوں میرے نبی کو کتنی فکر لگتی ہے. لہذا آئندہ جب بھی اللہ پاک, یعنی سورہ والضحیٰ کے بعد جب بھی اللہ پاک خطاب فرماتے کسی بات پہ, ٹوکنا ہوتا کہ یہ فیصلہ ایسے نہیں ایسے کریں, تو پہلے فرماتے عفا اللہ عنکا, اے نبی اللہ نے آپ کو معاف کر دیا ہے, آپ نے یہ کیوں کیا ہے. یہ نہیں کہا کہ اے نبی آپ نے یہ کیوں کیا ہے, اور بعد میں کہا وقفہ دیا ہو, کہا نہیں پہلے پتہ نہیں, وہ کہتے کہتے جان نہ نکل جائے میرے نبی کی. عفا اللہ عنکا لما اذنت لهم حتى يتبين لك الذين صدقوا وتعلم الكاذبين. جب تک وہ محبت نہیں ہوگی آپ کو اللہ سے, والذین آمنوا اشد حبا للہ, مسائل درست نہیں ہوں گے. اب دیکھیں محبت ہوتی ہے یا کسی کی آواز سن کر یا کسی کی شکل دیکھ کر. یہ دونوں چیزیں ہمیں سہولت حاصل نہیں ہے. نہ اللہ کی آواز ہم نے سنی ہے کہ اس سے پیار ہو جائے ہمیں, اور نہ شکل دیکھی ہے کہ پیار ہو جائے. کہا جاتا ہے کہ جو جوڑے آواز کی بنیاد پر جڑتے ہیں, جو محبت آواز کی بنیاد پر ہوتی ہے وہ تھوڑی سی لانگ لاسٹنگ ہوتی ہے, طویل ہوتی ہے. کچھ لوگ ہوتے ہیں فونوجینک, خود خوبصورت نہیں ہوتے لیکن ان کی آواز بڑی خوبصورت ہوتی ہے. تو چونکہ آواز جو ہے وہ بہت دیر بعد جا کے خراب ہوتی ہے بڑھاپے میں, لہذا وہ جو آواز کی بنیاد پر پیار جڑتا ہے اس کی گارنٹی زیادہ ہوتی ہے. جو صورت کی بنیاد پر جڑتا ہے وہ تو 2-4 بچوں کے بعد ختم ہو جاتی ہے بات, پھر تو بس وہ انڈرسٹینڈنگ ہی ہوتی ہے, ورکنگ ریلیشن شپ. بس تم نے یہ روٹی پکانی ہے, یہ کرنا, میں نے بس کام کرنا, تنخواہ لا کے دینی ہے. تو وہ تھوڑی, ہمیں یہ دونوں سہولتیں حاصل نہیں ہیں. تیسری جو صورت ہے وہ یہ ہے کہ کوئی آپ پر احسان کرے اور وہ احسان والی محبت آپ کو ہو جائے اس سے. اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم ارشاد فرمایا کرتے تھے, ایک دعا ہے آپ کی, اللہم لا تجعلنی لفاجر علی یدا
فَيُحِبُّهُ قَلْبِي، اللہ پاک کسی فاجر فاسق آدمی کا مجھ پر احسان نہ ہونے دینا، میرا دل اس سے محبت کرنے لگ جائے گا۔ تو پتہ چلا کہ جو سلیم الفطرت لوگ ہوتے ہیں احسان کرنے والے سے محبت کرتے ہیں۔ یار انسان تو انسان، گائے بھی اپنے آگے چارہ ڈالنے والے کا ہاتھ چاٹتی ہے، اس کی آواز پر مڑ کر دیکھتی ہے، باں کرتی ہے، ویلکم کرتی ہے اسے کہ مجھے پتہ چل گیا تو آ گیا۔ تو احسانات کی بنیاد پر جب انسان آنکھیں بند کرتا ہے تو ایک لڑی ہے اس کے احسانات۔ اسبغ علیکم نعمہ ظاہرۃ و باطنہ، سین بے اور غین۔ دیکھیں یہ جو سین اور سواد والے الفاظ ہیں ان میں آپس میں جیسے نقصا نقضا، نقضا کا مطلب بھی توڑنا ہے، نقصا کا مطلب بھی توڑنا ہے۔ نقصا فزیکلی توڑنا ہے، نقضا اندر ہی اندر بے ایمان ہونا ہے، پہلے اندر ٹوٹتا ہے تو پھر باہر ٹوٹتا ہے، مطلب دونوں کا توڑنا ہے۔ سواد اور دواد کا فرق ہے۔ سبغ سواد بے اور غین، سبغ آپ کو پتہ ہے پینٹ کو کہتے ہیں، رنگ کو کہتے ہیں، صبغۃ اللہ، اللہ کا رنگ۔ ومن احسن من اللہ صبغۃ، اللہ سے بہترین رنگ کس کا رنگ ہو سکتا ہے جو دنیا میں بھی نہیں خراب ہوتا، قبر میں بھی نہیں خراب ہوتا، حشر میں بھی نہیں خراب ہوتا، پل صراط پر بھی نہیں خراب ہوتا، لائٹ مار رہا ہوتا۔ وہ ہمارے یہاں ایک شاعر ہے ہمارے علاقے کا، وہ کہتے ہیں زال ذرا نہ انہاں نوں کہو چنگے، جڑے آپ چنگے تاں او کی چنگے۔ یعنی آپ اس کو نیک کہیں جو اپنی مرضی کی نیکی کرتا ہے، خود نیکیاں کریٹ کرتا ہے، مذہبی جوش و خروش کے ساتھ مذہب کی مخالفت ہو رہی ہوتی۔ یہ جو میلاد کے موقعوں پر ہوتا ہے یہ سارا ہندوؤں کے یہاں ہے، اسلام میں مدینے کی گلیوں میں یہ نہ ہوا ہے نہ اس کی کوئی مثال دی جا سکتی۔ یہ متھرا اور بنارس کی گلیوں میں ہوتا ہے جو کراچی اور لاہور کی گلیوں میں ہوتا ہے۔ اپنی مرضی کی نیکی، پیغمبر کہتے ہیں ان اعمل صالحا ترضاہ، اللہ مجھے توفیق دے میں وہ نیکی کروں جس میں تیری رضا ہو، تیری پسند کی نیکی، اپنی سیلف سیٹسفیکشن کے لیے نہیں۔ زال ذرا نہ انہاں نوں کہو چنگے، جڑے آپ چنگے اتاؤ کی چنگے۔ دولت دین ایمان نہ پایو نے، انہاں کولو کوئی منگے تے کی منگے۔ اب مولوی سے کیا لینا ہے آپ نے، دنیا تو اس کے پاس ہوتی کوئی نہیں، تھوڑی سی تنخواہ ہے اس کی۔ دین لینے جاتے ہو، دین بھی کوئی نہیں۔ یاکلون اموال الناس بالباطل ویصدون عن سبیل اللہ، تمہارا پیسہ بھی کھا جاتے ہیں، دین بھی کھا جاتے ہیں، پیسہ لے کر دین کی راہ سے روکتے ہیں، دوسری سڑک پر چڑھا دیتے ہیں۔ آپ کسی سے رستہ پوچھیں، کہے مجھے نہیں پتا، کہے ٹھیک ہے میں رستہ بتا دوں گا تمہیں لیکن پیسے دو، آپ کہیں گے یار بڑا خبیث آدمی ہے، لیکن آپ کی مجبوری، آپ نے دینے۔ کتنے بھائی 30 ریال دے دو، آپ اسے 30 ریال دے دیں اور وہ آپ کو مدینے والے رستے کی بجائے یمن والے رستے پر چڑھا دیں، ڈبل جرم ہو گیا کہ نہیں ہو گیا؟ پیسے لیتے ہیں اللہ کے دین کے رستے کے، چڑھا یمن والے رستے پر دیتے، مدینے والے پر نہیں چڑھاتے۔ دولت دین ایمان نہ پایو نے، انہاں کولو کوئی منگے تے کی منگے۔ رستہ نبی کریم دا چھوڑیو نے، سیدھے راہ لنگے تاں کی لنگے۔ نبی کے رستے کے علاوہ تو اور کوئی سیدھا رستہ ہے ہی نہیں۔ رستہ نبی کریم دا چھوڑیو نے، سیدھے راہ لنگے تاں کی لنگے۔ حافظ اللہ دے رنگ جے نہیں رنگے، کپڑے گیروے رنگے تاں کی رنگے۔ اگر تمہارے اوپر صبغۃ اللہ، وہ اللہ کا رنگ نہیں ہے، کپڑے اوپر بدلی کر رہے ہو، سر سے پاؤں تک تو پورا پورا تھان لپیٹا ہوا ہے۔ یہ تو تربوز والی بات ہوگی نا، باہر سے گرین اور اندر سے سرخ، باہر جو تم نے لپیٹا ہوا ہے تو دکھاوا ہے۔
صبغۃ اللہ، فرمایا اسبغ علیکم نعمہ ظاہرۃ و باطنہ، اس نے چپڑ دیا ہے، پینٹ کر دی۔ بعض پراٹھے وہ ہوتے ہیں غریب لوگ صرف خوشبو گھی کی لگاتے ہیں تاکہ اس روٹی میں سے خوشبو آئے، بچے کو سمجھے پراٹھا ہے۔ ایک پراٹھا وہ ہوتا ہے کہ اماں اندر بھی لگاتی تھی، ٹھیک ہے، پیڑے کے اندر بھی گھی رکھتی تھی اور بعد میں توے کے اوپر بھی لگاتی تھی۔ اللہ پاک فرماتا میں نے تمہیں اندر باہر سے چپڑ دیا ہوئے، ظالموں، قتل الانسان ما اکفرا، گولا لگے ہو اس انسان کو، قتل ہو جائے ہو، یہ کتنا نا شکر ہے۔ بھولا بھی ہے تو کس کو؟ رب کو۔ جب تک وہ محبت نہیں ہوگی، احسانات والی محبت۔ اب دیکھیں، جب ہم ڈائی بدلی کر دیں گے کہ رزق ہمیں ملتا ہے تو فلاں بابے کی پھونک سے ملتا ہے، یا اس کے تعویذ سے ملتا ہے، یا اس کی خاک کھانے سے ملتا ہے، تو پیار کس سے ہوگا؟ بابے سے۔ جب ہم یہ کہیں گے کہ بیٹا اس نے دیا ہے، تو بکرا ہم اللہ کا تو نہیں دیں گے نا، بابا شادی شہید کا ہی دیں گے نا۔ میں بتایا کرتا ہوں کہ میرے والد صاحب نے میرا عقیقہ نہیں دیا تھا، بکرا شادی شہید کا پہلے جا کے قرضہ لے کے دیا تھا کہ اللہ ادھار کر لیتا، بابے ادھار نہیں کرتے، کہیں بیٹا مار ہی نہ دیں۔ یار دیگ نہیں پکی تھی تو وہ 11ویں والے نے بیڑا نہیں غرق کر دیا تو پوری برات ہی ڈبو دی تھی۔ ولی اللہ ایسے کرتے ہیں۔ کہانیاں گڑھنے والے بھی یہ نہیں دیکھتے کہ ہم ان کی تعریف کر رہے ہیں یا ان پر الزام لگا رہے ہیں، تو پھر بکرا ادھر ہی چڑھے گا نا، پیار بھی ادھر ہی ہوگا نا۔ ویگن کی وہ ٹیپ بھی بند دربار کے پاس ہوگی نا، مسجد کے پاس تو نہیں ہوگی۔ مسجد کی تو محراب کے پاس شبرات والے دن مارتے ہیں پٹاخہ، مسجدیں پکی ہوتی ہیں نا۔ کچے گاؤں میں بھی مسجد لوگ پکی بناتے ہیں، یہ پیار ہے اللہ پاک سے۔ تو وہاں گولا ذرا وہ پھونک کے جو مارتے ہیں زور سے لگتا ہے، لہذا سیدھا آ کے مولوی صاحب کا بھی ترا نکل جاتا ہے نماز میں، ٹھا کرتے ہیں، مغرب کی نماز میں شروع ہو جاتا ہے کام۔ آج کیا جی؟ آج شب برات ہے۔ ہم اس شب برات کو مناتے ہیں دیوالی کے طور پر، کیونکہ 15 دن پہلے ہندوؤں کی دیوالی ختم ہوتی ہے، اور ہم نے اپنے بچوں کو روکا ہوا تھا کہ نہ پتر ہم اپنی دیوالی منائیں گے۔ جیسے ہمارے یہاں فتویٰ تھا نا، جب انڈیا پاکستان مشترکت اور تحریک چل رہی تھی تو ہندو مسلم ٹینشن بنی ہوئی تھی، تو کہا جاتا تھا کہ مسلمان بھائی جو ہے وہ اپنی مسلمان بہنوں کے پاس جایا کریں، طوائفوں کے پاس، ہندو طوائفوں کو فائدہ نہ پہنچایا کریں۔ اور مسلمان طوائفوں سے یہ کہا جاتا تھا کہ تمہارے پاس جو ہندو آیا کریں ان کو دین کی تبلیغ کیا کرو، مسلمان کرنے کے لیے۔ تو ہم نے بچوں کو روکا کہ بھائی تم بیٹا صبر کر جاؤ، آج ہندوؤں کی دیوالی ہے بیٹا، بس 15 دن بعد آ رہی ہے شب برات، گولے اکٹھے کرو، تم سٹے شٹے سارے وہ لگا کے آگ ہم گلیوں میں گھما کرتے تھے نا۔ ہمارے زمانے میں یہی عیاشی ہوتی تھی ساری رات، اور صبح کسی کا منہ جلا ہوا ہے، کسی کے کپڑے جلے ہوئے ہیں، اور ابھی بھی یہی ہوتا ہے۔ کوئی وہ سامان آتش بازی کا پھٹ گیا، دکان اڑ گئی، بندے مر گئے۔ تو احسانات جب ہم اللہ پاک کے آنکھیں بند کریں سونے سے پہلے اور شروع کریں اپنے بچپن سے، آپ کہاں کہاں اللہ نے آپ کی مدد کی ہے۔ آپ کو ہر جگہ رب اگر نظر نہیں آتا تو اپنے ایمان کی تجدید کریں۔ وہ شاعر کہتا ہے، میں نے معصوم بہاروں میں تمہیں دیکھا ہے، میں نے پر نور ستاروں میں تمہیں دیکھا ہے، میرے معبود تیری پردہ نشینی کی قسم میں نے اشکوں کی قطاروں میں تمہیں دیکھا ہے۔ تم مجھے ہر جگہ نظر آئے ہو، میں ستاروں کو دیکھتا ہوں سیدھی نظر تیری طرف جاتی ہے۔ وَزَيَّنَّاهَا لِلنَّاظِرِينَ وَزَيَّنَّا السَّمَاءَ الدُّنْيَا بِمَصَابِيحَ۔ میں بہاروں کو دیکھتا ہوں، ان پھولوں کو دیکھتا ہوں، میں دیکھتا ہوں میرے مالک تو کتنا بڑا کاریگر ہے، کتنا بڑا آرٹسٹ ہے، تو کیسے رنگ بھر دیتا ہے سبز پودے سے نکلنے والے اس گلاب میں، یہ رنگوں کی ریشو سے یہ سرخ رنگ کہاں سے آ جاتا ہے، کس طرح پینٹ کرتا ہے، یہ خزاں کے بعد بہار کہاں سے آ جاتی ہے۔
تو آپ کو ہر جگہ اگر رب نظر نہیں آتا، آپ کو کچھ اور لوگ نظر آ، فلاں کی وجہ سے نوکری ملی، اس کے پیچھے آپ کو رب نظر نہیں آ رہا، تو یہ شرک۔ جب آپ اس کے احسانات کو یاد کریں گے تو آپ کا دل بھرتا چلا جائے گا، بھرتا چلا جائے گا، بھرتا چلا جائے گا، آپ سمجھیں گے میں پھٹ جاؤں گا، میں اس کا کیا کروں، وہ تو بے نیاز ہے، اسے کسی چیز کی ضرورت نہیں، میں اسے کوئی ہدیہ پیش کروں۔ وہ کہتا ہے صرف تم اقرار کر لو کہ یہ میں نے دیا، بات ختم ہو گئی، تمہاری طرف سے پہنچ گئی۔ وآخر دعوانا الحمدللہ رب العالمین۔ اللہ اکبر۔